الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص علم کے شہر میں آنا چاہے وہ اس دروازے سے ہو کر آئے۔ ہمارے ساتھ جناب آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام و مرتبہ، ظاہر ہماری تو بساط نہیں ہے لیکن اپنے اپنے فہم اور علم کے مطابق ان کے علمی مقام پہ بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ اپنے کمال اور اختتام کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سربلند رکھنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نئے ولولوں اور حوصلوں سے آشنا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو عظیم ترین شخصیات سے نوازا، جو کہ ہر دور میں ظاہر میں نظر آتی ہیں۔ جب بھی امت مسلمہ علمی، عملی اور روحانی اور سیاسی زوال کا شکار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم امہ کو کسی ایسے فرد سے نوازا جس کے وجود نے صحراؤں کو گلشن بنا دیا اور مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ لہذا ناظرین، آج گلشن سیدہ کائنات کے انتہائی خوشبودار پھول کے علمی مقام اور مرتبے کا انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، جن کی علمی مہک نے ایک جہان کو مہکا دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا، اور کیا عالی شان مقام عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کے آج بھی لوگ جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو علم دین فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی اس کا جو منصب ہے بنیادی طور پہ میں ظاہری و باطنی علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا۔ یعنی کیا عالم ہوگا ناظرین اس ہستی کا کہ پایا علم اس کا کیا ہوگا کہ کشور ولایت کے وہ بادشاہ بنے، ولی الاولیاء بنے، امام الاصفیاء بنے، قطب الاقطاب بنے، غوث الاغواث بنے، تاج الاوتاد بنے، مرجع الابدال بنے، یعنی غوث اعظم ابو محمد سید شیخ عبد القادر حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آسمان طریقت کے روشن ترین آفتاب بنے، اسی طرح سے چرخ شریعت کے چمکتے دمکتے مہتاب بنے۔ ناظرین کرام، علمی کمال کا تو یہ حال تھا کہ بغداد میں آپ کی مجالس واعظ میں 70,000 سامعین کا مجمع موجود رہتا تھا۔ یعنی سوچئے صاحب کہ لوگ کس چاہ کے ساتھ، کس من کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس پیاس کے ساتھ اور کس طلب کے ساتھ بنیادی طور پہ آپ کی مجالس علم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کا بھی ایک خاص خزانہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن ابن جوزی جیسی شخصیات جو کہ اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس واعظ میں بغرض امتحان جب حاضر ہوتے تو قرآن کی ایک ہی آیت کی 40 تفاسیر کے بعد اس اعلان کو سن کے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف پلٹ رہے ہیں، حیرت کی وادی کے اندر مکمل طور پہ غرق ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقی بھی تھے۔ ناظرین کرام، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ولایت میں غوث الاعظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث الاعظم تھے۔ اگر آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہیں تو آپ کو امام اکبر کا لقب دیا جاتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو صاحب، ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو خواب میں اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمائیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو خواب میں اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرمائیں، یعنی ایک علم کا شہر ہے، دوسرے علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو پھر آپ کے علمی مقام کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر
القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مصروفیات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 علوم و فنون پہ اس وقت میں 13 علوم و فنون پہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کے مضامین اور علوم میں یعنی باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا، جو کہ آپ خود دیا کرتے تھے، بلکہ قرآن پاک سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ظہر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 قرات میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں لوگ سمجھ لیں کہ صرف غوث اعظم کی کرامات کو جو ہے وہ بیان کرنا یا سننا جو ہے وہ غوث اعظم کا حق ادا کرنا نہیں ہے، اگر سمجھنا ہے تو پھر ان کے علمی مقام کو سمجھیں۔ علمی میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین اتنا یعنی عظیم الشان بے مثال کنٹریبیوشن ہے کہ بغداد میں موجود آپ کا دارالعلوم حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ تھا، جب انہوں نے ناظرین آپ کو منتقل کیا تو آپ کے مدرسے میں ہر سال جسٹ امیجن ہر سال 3000 جید علماء جو ہیں یعنی طلباء کی صورت میں علماء بن کے جو ہے پھر محدث بن کے فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا کنٹریبیوشن آپ سمجھیں کتنا بڑا ہے صاحب علمی میدان میں کہ آپ ہر برس 3000 علماء امت کو دیا کرتے تھے۔ اب آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں تو وہ کتنا معاملہ جو ہے آگے جا کے ایکسپلور ہوا ہوگا۔ سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائنے ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے، جس سے جی چاہے وہ پانی پی لیں، اسے ہمارے ہمارے وقت میں سید عبد القادر کا کوئی ثانی جو ہے سمجھا ہی نہیں جاتا، انہیں اتنا بلند مقام دیا جاتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا میں علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی ہے اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے، حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور دراز تک علم کا فیض پہنچتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے علم فقہ میں بھی بہت مہارت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا مبالغہ اپنے زمانے میں مفتی اعظم تھے، یعنی فن افتاء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے صاحب، اور تشنگان علم میں جو بھی اس در پر آتا اتنا سیراب ہو جاتا کہ اسے کہیں اور جانے کی حاجت نہ رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا جامع بنا دیا تھا۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین آپ ہی کی بارگاہ میں چلیں گے اور ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ جہاں لوگ آج ظاہر ہے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے صاحب، تو ہمارے یہاں پرابلم وہی ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو ہم جو ہے بات کو کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو کسی اور انداز سے بات سمجھائیں گے کہ حضور غوث الاعظم کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے حضور غوث الاعظم کا جو علمی مقام ہے اس میں ایک بات بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا، اور وہ اگین ریکال کرنے کے لیے کہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بن جایا کرتی۔ ہمارے یہاں یہ تصور بڑا ایک عام پایا جاتا ہے صاحب کہ بغیر محنت کے جو ہے وہ اب ظاہر لوگ تو اس طرف چل پڑیں کہ ایک خاص مقام ہم حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر خاص مقام حاصل کرنا ہے تو پھر خاص لوگوں کی اتباع پیروی کرنا ہوگی اور ان کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ کھل کے گفتگو فرمائیے، بتائیے کہ کس انداز سے آپ کی پلانٹیشن ہوئی، کس انداز سے آپ کی تراش خراش ہوئی، کن کن مراحل سے آپ کو گزارا گیا، اور کس انداز سے پھر جو ہے وہ یہ کہیے کہ وہ جو بیج ہے بنیادی طور پہ علم کا وہ آپ کی شخصیت کے اندر بویا گیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ جہاں کثیر افراد نے اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پہ، جہاں لوگ آپ کے ہاتھ پر آ کر تائب ہوئے، جہاں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے، تو یہ سارا معاملہ آپ کی جوانی کے بعد اور اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد ہے جو شیخ حماد نے آپ کو منصب عطا فرمایا اور مدرسہ آپ کے حوالے کیا۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ کی محنت دیکھیں، بچپن سے لے کر یہاں تک کا سفر، یعنی قصبہ جیلان سے لے کر بغداد آنا اور پھر تحصیل علم کے لیے مختلف مراتب کو طے کرنا، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ غوث اعظم فقط ایسے نہیں کہ نام رکھنے سے غوث اعظم ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا نہیں کہ ایک دم سے اٹھے اور کوئی منصب آپ کو دے دیے کہ آپ آ کر بیٹھے سارا کام ہو گیا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ بچپن ہی سے آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
یہ وہ تینوں ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے بعد تو آپ اپنے نانا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کے نانا جان آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، اور تینوں وہ ہستیاں ہیں کہ جو علوم ظاہر سے بھی وابستہ ہیں اور علوم باطن سے بھی وابستہ ہے، تو اسی لیے گھر سے جب تربیت کا آپ کا آغاز ہوا ہے اور تعلیم کا آغاز ہوا ہے، حالانکہ ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی، مادر زاد ولی کا مطلب یہ کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، یعنی والدہ محترمہ کو اگر چھینک آ رہی ہے وہ الحمدللہ کہہ رہی ہیں تو آپ شکم مبارک سے جواب دینا یرحمک اللہ، یہ شان ہے آپ کی، اور آپ کی ولادت کی بشارات اور آپ کی ولایت کی بشارات بیان کی گئی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ابتداءً جو طریقہ کار رہا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے اعتبار سے، آپ نے قرآن پاک کے ابتدائی پاروں کو حفظ فرمایا، اور اس کے بعد 18 سال تک اسی قصبہ جیلان میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور قصبہ جیلان میں 18 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ آگے بڑھے ہیں اور آپ نے بغداد کا سفر اختیار کیا ہے، تو اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کے جب آپ وہاں پہنچے بغداد میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ فقط یہ نہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تحصیل علم کے طور پر یہ کہا کہ میں اتنا پڑھ کر آگے یہ ہے وہ ہے، بلکہ جب آپ اساتذہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں تو 3 اساتذہ کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ شیخ حماد کے پاس آپ بعد میں پہنچے، مگر اس سے پہلے علم فقہ میں ابو سید علی مخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے باقاعدہ آپ نے علم فقہ حاصل کیا۔ اسی طریقے سے علم حدیث کے اعتبار سے شیخ ابو بکر بن مظفر ہیں کہ جن کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اور پھر علم تفسیر میں ایک شیخ ہے ابو محمد جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ 3 ہستیاں ہیں کہ جن سے ابتداءً آپ نے بغداد جا کر علوم کی تحصیل کے اور علوم کا حاصل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کریں علم حاصل کرنا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سے ہی آئے گا، بغیر سیکھے علم میں ہی آ جائے گا، اگرچہ علم کی دوسری صورت علم لدنی ہے جس پر آگے ہم بات کریں گے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ براہ راست بھی علم عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو اس وقت مروجہ طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ آپ اساتذہ کی خدمت میں جائیں گے، بیٹھیں گے اور علوم حاصل کریں گے، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم و تربیت کا معاملہ آپ کا جو ہے، جو ابتدائی آپ کی تعلیم ہے وہ اندازہ یہ ہوتا ہے اولاً قصبہ جیلان میں آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا، اور پھر تحصیل علم کے لیے مزید اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس دور میں بغداد، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور اساتذہ کی خدمت میں جا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، خود آپ نے قصیدہ غوثی میں اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ عبد القادر مشہور اسمی، یعنی میرا نام عبد القادر ہے جو میرا اسی مشہور ہے، وجدی صاحب عین الکمالی، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے جو جد ہیں انہیں بڑا کمال عطا فرمایا، انا الجیلی محی الدین لقبی واعلامی علی راس الجبالی، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، یعنی اپنا نسب بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن سے میرا نسب جا رہا ہے، اور محی الدین یہ اللہ نے مجھے لقب عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو شان عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ علم عقائد ہو، جتنے بھی عقائد کے علوم ہیں ان پر آپ نہ صرف آپ نے سیکھا بلکہ اس پہ بات بھی کی، علم المسائل تمام جو یعنی احناف، شوافع، مالکہ اور حنابلہ ان پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فقہ حنبلی کو اختیار فرمایا، اور تیسرا علم المہلکات یعنی علم ظاہر کے ساتھ جو باطنی علوم ہے وہ آپ نے خود بھی حاصل کیے۔ جب آپ کا اپنا باطن اتنا ستھرا ہو گیا تو پھر یہ ہوتا تھا جو آپ کے قریب آتا تھا آپ نظر ڈالتے تھے، اللہ اس کے کر دیا کرتے۔ اچھا، اس میں بڑی ایک سمپل سی فلسفی ہے، اور یہ اس میں کوئی دوسری کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم نے بنیادی طور پر یہ بتلایا کہ صاحب اپنی ہستی کو سب سے پہلے جو ہے نا مٹانا پڑتا ہے، سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ مطلب ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرف کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ بنیادی طور پہ مراتب میں ایجیکٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو مراتب میں ایجیکٹ ہوتے ہیں آپ۔ تو بات یہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جب بغداد جاتے ہیں اور اس کے بعد حصول علم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے لوگوں کا یہ سمجھنا صاحب کہ ریڈ کارپیٹ نہیں تھا آپ کے لیے، ایسا نہیں تھا کہ لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہوں، بہت اچھا مطلب آپ کے لیے انتظام انصرام ہو، بڑی فیسلٹیز آپ کو دی گئی ہوں، چاروں طرف پروٹوکول ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جو تکالیف کا ایک پروسیس ہے ظاہری علم کا حاصل کرتے ہوئے جس سے آپ گزرے، وہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا، وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے
اور آپ کا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو علمی تعارف لوگوں کے ذہن میں ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم سیکھنے کے بعد جو ہے وہ قطب بناؤں. واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو یہ صوفیہ کا متفق علیہ ایک فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے ولایت پر فائز ہونا ہے، ولی بننا ہے، تو اس سے پہلے باقاعدہ علم سیکھنا پڑے گا. یعنی بلا وجہ کی ہا ہو سے کام نہیں بنے گا، بالکل علم کی شرح پہ آپ کو چلنا جی پڑے ہاں. گا. بلکہ یہاں تک صوفیہ نے فرمایا کہ جاہل صوفی شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونے اور مسخرے کی مانند ہوتا ہے جہاں اس کو لے کر چلا جائے. اسی لیے ہم جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں ان کو اگر دیکھیں گے نا تو ان کی زندگی میں یہ علم کا باب ہمیں ضرور نظر آئے گا. تو انہوں نے ظاہری علوم بھی سیکھے ہیں، باطنی علوم بھی سیکھے ہیں. یہ فرق بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ بھائی علم شریعت کچھ اور ہے، علم طریقت کچھ اور. ہم تو جو ہے نا وہ ظاہری علوم کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو باطنی علوم والے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. باطنی علوم اسی کو ملیں گے جس نے پہلے ظاہری علوم حاصل کیا. اور پھر یہ بھی جو ہے وہ اپنا یہ بھی بات پھر ختم ہو جاتی ہے کہ 2.5 قدم پہ مکہ 2.5 قدم پہ مدینہ. ہم تو جب چاہتے ہیں مدینے میں نماز ادا کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مکے میں ادا کرتے ہیں. اگر نماز آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے. اگر یہ ادھر مختلف مقامات پر جا کر نماز ادا کرنے کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں ہوتا اور ظاہری طور پر کچھ بھی نہ کریں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی اس کی تعلیم ملتی اور صوفیہ کی سیرت میں بھی ہمیں یہ نظر آتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے نا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو آپ نے مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد پھر باقاعدہ علم سیکھا. اور علم میں بھی ایسا کمال حاصل کیا کہ پھر آپ بڑے بڑے جو علماء فقہا تھے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اپنا مرجع بنایا. واہ. اب یہاں پر میں چند چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے پاس اس وقت ابتدائی طور پر جو والدہ کی طرف سے ملنے والی رقم تھی وہ ختم ہوئی، ٹھیک، تو آپ نے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ایک بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یعقوبہ نامی ایک علاقے میں گیا اور وہاں پر میں علم دین حاصل کر رہا تھا. تو وہاں کے طلبہ کا یہ معمول تھا کہ قریب گاؤں کے اندر جو ہے وہ فصل جب کٹتی تھی تو اس فصل کے کٹتے وقت طلبہ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ طلبہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. اچھا. تو وہ جو اپنی فصل جو غلہ کٹتا تھا وہ ان طلبہ کو دے دیا کرتے تھے اس میں سے کچھ حصہ تاکہ طلبہ اپنا جو ہے وہ گزارا کر سکے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں بھی چھوٹا تھا تو مجھے بھی لے کر گئے وہاں پر. اب وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ طلبہ لائن میں کھڑے ہو کر وہ غلہ حاصل کرتے تھے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک شریف یعقوبی نام کی ایک شخصیت ہے جو متدین ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں. تو میں اس صالح شخصیت کی زیارت کے لیے گیا. اچھا اچھا. اب جیسے ہی میں وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے بیٹا، طالبان حق لوگوں کے آگے اس طرح دستے سوال دراز نہیں کرتے. اور پھر جب ان کی یہ نصیحت مجھے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں ایسا گمان ہوتا ہے کہ تم بڑے اللہ کے ولی بنو گے اور تمہارے شان نہیں کہ تم اس طریقے سے غلہ حاصل کرو. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جو ہے وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کیا ہو یا کہیں پہ کچھ مانگنے کے لے جاؤں. تو یہ ایک وجہ تھی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ کئی دنوں تک آپ بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے تھے. آپ کے بارے میں طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ طالب علمی کا زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مشائخ سے علم فقہ پڑھتا تھا، یہاں پہ ذرا غور کریں، علم فقہ کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق ہی ظاہری علم سے. واہ. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مشائخ سے علم فقہ پڑھتا تھا تو جنگلوں میں فقہ پڑھنے کے بعد میں نکل جاتا تھا. اچھا. اور وہاں پر جانے کے بعد جو مباح چیزیں ہوتی تھیں ان میں سے ساگ اور یہ سبزی وغیرہ مجھے جو ملتی تھی میں اٹھا کر تناول کر لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی مجھ پر ایسی شدت کی تکالیف آتی تھی تو میں زمین پر لیٹ کر صرف ایک آیت کا ورد کرتا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ٹھیک ہے. تو جب یہ آیت پڑھنے کے بعد میں اپنا سر اٹھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ساری تکلیفیں دور ہو جاتی. یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کروں گا کہ یہ شیخ طریقت ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریاضتیں کرنے والے ہیں، مجاہدات کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود تکلیف جب آ رہی ہے نا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جعلی عامل کی طرف نہیں جا رہے. توجہ ہے تو قرآنی وظائف کی طرف توجہ ہے، ادھر ادھر توجہ کو اپنی ڈائیورٹ نہیں کر رہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جو آج کے زمانے میں اجاگر بھی ہونا ضروری ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے.
اچھا حافظ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے اس اعتبار سے کہ اگین وہی بات آ گئی کہ جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ اگر آپ جتنے بھی کلپس اٹھا کے دیکھیں تو نارملی جو ہے وہ صرف ایک ہی پہلو پہ ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کی کرامات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ حصول علم کے لیے جتنی تقاضا، جتنی محنت، جتنی جدوجہد اور جتنی تکالیف کو برداشت کرنا، پھر ایسا یہ ہے کہ سرٹن علم کی طرف آپ نہ رہے بلکہ ڈائیورسٹی تھی آپ کی مطلب شخصیت کے، آپ کے علوم میں بھی، آپ کے علوم بڑے مطلب جو ہے ڈائیورس تھے کہ کئی علوم جو ہیں بیک وقت آپ نے حاصل بھی کی اور کئی علوم پر آپ کو مکمل طور پہ کنٹرولنگ کمان بھی حاصل تھی. اس میں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ صرف کرامات کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اساطین امت اور ان اولیاء کرام کے بارے میں یہ پرسیپشن لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی علمی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کی علمی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. تو اس حوالے سے آج کا یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ جہاں ہم حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی علمی کاوشوں کو ذکر کر رہے ہیں. جیسے کہ شعر ذکر کیا گیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، اور آپ نے سوال کیا کہ کون کون سے ظاہری علوم پر آپ کو مہارت تھی، تو حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. یعنی اندازہ کریں کہ آپ کو علم میں کتنا رسوخ حاصل تھا کہ جس کے باعث آپ قطب بن گئے، وقت کے سردار بن گئے. اب وہ کون کون سے علوم تھے جن پر آپ کو گرفت حاصل تھی؟ تو اس بارے میں آتا ہے کہ 13 علوم و فنون تھے جن پہ آپ کو مہارت حاصل تھی. اور پھر آپ کی سیرت کے حوالے سے جو کتب ہیں اس میں آتا ہے کہ جو آپ کا جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو پر آپ تدریس کرتے، اور دوپہر کو ظہر کے بعد آپ تجوید اور قرات سبع لوگوں کو پڑھاتے، یعنی قرآن سے پیار. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو فتویٰ نویسی کی جو آپ کی جو خدمات ہیں اور جو مصروفیات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ اگر تفسیر اور حدیث اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ جتنے علوم ہیں ان سب پہ آپ کو مہارت ہے. فقہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو نہ صرف فقہ حنبلی پر بلکہ مذاہب اربعہ پر اور اصول فقہ پر بھی آپ کو گرفت ہے. نحو کیا آپ اسباق پڑھا رہے ہیں تو مطلب علوم عربیہ، صرف، نحو، پھر بلاغت اور شعر پر بھی آپ کو مہارت حاصل تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی میں بھی آپ اپنی مثال آپ وہ تو کمال تھا نا کہ سارا عراق کی جو آپ کی بارگاہ میں ہے. ایگزیکٹلی یہاں تک آتے سلم علیہ علم الفتاوی بالعراق فی وقت ہی، کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں عراق میں جو فتاوی کا علم تھا وہ آپ ہی کے سپرد کر دیا گیا تھا. اور علماء حیران اس بات پر نہیں ہوتے تھے کہ آپ صحیح فتویٰ دیتے ہیں، اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ اتنا جلدی فتویٰ کیسے دے، یعنی انسٹنٹ، اور کسی کتاب سے رجوع نہیں کرتے. بالکل ایسے یہاں سوال آیا، یہاں فتویٰ جو جاری کیا. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو اس حوالے سے چلیں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ کیسا آپ جو ہے وہ زبردست جواب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو روئے زمین پر کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق. جب علماء عراق کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے ایسی تو شاید کوئی عبادت نہیں. حضور غوث اعظم کے پاس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس جب یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ اس شخص کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ جائے، مطاف کو خالی کروایا جائے، یہ اکیلا وہاں طواف کرے تو یوں اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. پھر ہم نے علم تفسیر کی بات کی. علم تفسیر پہ آپ کی مہارت کا آپ اندازہ لگائیں. ابن جوزی یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ خود کہتے ہیں 20,000 کتب کا مطالعہ کیا. کہتے ہیں جب میں جامعہ نظامیہ گیا تو وہاں کا کتب خانہ جس میں 6,000 کتابیں تھی ساری پڑھ ڈالی. میں جب بغداد گیا وہاں جتنے مشہور کتب خانے تھے، جتنی کتابیں تھی سب کی سب پڑھ ڈالی. اتنا وسیع المطالعہ شخص جب حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 11 تفسیر تک تو اپنے دوست کو آنکھوں میں آنکھ ملا کر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں. ایک آیت 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر شروع ہوتی ہے، ایک آیت کی 11 تفسیر، تب تک تو آنکھیں مل رہی ہیں اور اطمینان کا اظہار ہے. لیکن جب 12ویں تفسیر شروع ہوتی ہے تب سے لے کر 40ویں تفسیر تک وہی آنکھیں جو اب تک اطمینان کا اظہار کر رہی تھی اب حیران و پریشان ہے کہ کیا ہو گیا. اور پھر میں ایک آخری بات تو اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ یہاں 40 پہ رکے نہیں حضور غوث اعظم، فرمایا کہ ابھی تک تو ہم کال پہ تھے، اب کال سے حال کی طرف جائیں گے. انہوں نے اپنے پیراہن کو جو ہے چیر دیا تھا. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اور یہ بات آپ نے ذکر کی اور تفسیر کی بات ہوئی، فتاوی کی بات ہوئی، فقہ کی بات ہوئی. ادب پر آپ کو کیسی گہری گرفتی کہ ایک بہت بڑے ادیب امام یحییٰ وہ آپ کی مجلس میں گئے. اب سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا تھا نا.
اور ہر کوئی غوث اعظم کی مجلس میں جاتا تو اپنے ذوق کے مطابق موتی چننے کی کوشش کرتا، موتی تلاش کرتا. تو وہ ادیب تھے. تو حضور غوث اعظم کی مجلس میں اور کہنے لگے کہ دیکھتا ہوں آج یہ شعر کتنے پڑھتے ہیں، اور ایک ایک گرہ لگانے لگے، ایک ایک گرہ لگانے لگے. اب آپ یہ سمجھے کہ وہ گرہیں لگاتے جا رہے ہیں، یعنی غوث اعظم اپنی تقریر میں کتنے اشعار استعمال کر رہے ہیں، وہ گرہ سے کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور غوث اعظم کی اشعار پہ کیسی کمان تھی. وہ گرہ لگاتے جا رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 70,000 کے مجمع میں غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں گرہیں کھول رہا ہوں، مسائل کو حل کر رہا ہوں اور تم گرہیں لگا رہے ہو. اب ذرا یہ بتائیے، اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ اس میں نظر آتا ہے کہ قدرت کی ایک نصرت تائید جو ہے جب کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صرف ظاہر کو ہی نہیں نکھارتا بلکہ اس کے باطن کو بھی جو ہے وہ مجلہ اور مصفہ کر دیتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ خاص حصہ علم لدنی کا اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. وہ کیا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علم ظاہر پر تو ہم نے بات کی ہے ابھی تک کہ ابتدائی آپ کا جو بچپن کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے سے بغداد تک کا سفر. آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کی ولادت یعنی 470 سے لے کر 521 ہجری تک کا ہے. اس میں بھی 18 سال وہ ہیں کہ جو آپ کے ابتدائی قصبہ جیلان ہے وہاں پر گزرے ہیں، اور پھر 488 سے لے کر 521 تک کو یہ پورا سفر ہے. یہ آپ کا زندگی کا گزرا، یعنی تقریباً زندگی کے 50 سے 51 سال آپ کا وہ دور ہے کہ جب آپ تحصیل علم کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے رہے اور اکتساب فیض اساتذہ سے کرتے رہے. پھر آپ کی عمر مبارکہ کے جو آخری 40 برس ہیں، یعنی کل عمر مبارکہ 90 برس آپ کی ہوئی ہے بعض روایت کے مطابق، تو آخری عمر کے جو 40 سال ہیں آپ نے اس دور میں درس و تدریس اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا اور دین کی ترویج و اشاعت کا آپ نے کام کیا. اب جب ان دونوں چیزوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہے حصول علم اور ایک ہے لوگوں کو منتقل کرنا. تو 50 سال آپ کے حاصل کرنے کے ہیں، 40 سال لوگوں کو دینے کے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حصول زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو 40 سال آپ کو ملے ہیں اس 40 سالوں کے اندر آپ نے جو لوگوں کو دیا، آپ کیلکولیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ کم نظر آئے گا، یعنی 50 سال حاصل کرنے کے 40 سال دینے کے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے 50 سال میں جو حاصل کیا اور 40 سال میں جو کچھ دیا، اب آپ دیکھیں گے جو حاصل کیا وہ آپ کو کم نظر آئے گا، جو دیا وہ بہت زیادہ نظر آئے گا. واہ. یہ تمہید میں نے اس لیے مانی تاکہ بات اپنا مقدمہ سامنے رکھ کر بات کو واضح کر سکوں. یعنی 50 سال آپ کے حاصل کرنے کے، 40 سال لوگوں کو دینے کے. تو 50 سال حاصل کرنے کے، 40 سال دینے کے جب اس بات پر ہم پہنچ گئے تو آپ یہ دیکھیے کہ 50 سال میں آپ نے جو حاصل کیا کتابوں سے، جو حاصل کیا اساتذہ سے، اگر آپ نے وہی منتقل کیا ہے آگے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہو گیا. بھائی وہ تو کتاب سے اٹھایا آپ نے دے دیا، آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جی علامہ ابن جوزی کا بھی ذکر ہوا، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. میں کہوں گا آج بچوں سے، نوجوانوں سے کہ جناب آج تو آپ گوگل پہ بہت ساری چیزیں سرچ کر لیتے ہیں، اور اب تو ہمارے دور کے اندر جو ہے چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا ماشاءاللہ سے کہ بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کی دنیا بھر کا علم آپ کا وہاں پر آ گیا. اپنے آپ کو آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارے علوم آپ کے سامنے ایک کلک پر موجود ہے. آپ کلک کریں چیزیں نکل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس دور کے اندر آپ دیکھیے ابن جوزی جیسی ہستی کہ جو ان کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے سیرت نگاروں کی طرف سے کہ اس دور کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو ابن جوزی کی نظر سے نہ گزری ہو. ایسے بڑے محدث ہیں، ہزاروں کتاب ہے نا، ہزاروں کتاب. اس دور کے اندر لکھی ہوئی کوئی بھی مستند کتاب ابن جوزی کی نظر سے رہ گئی ہو، کہا ایسا ہو نہیں سکتا. عمر کے آخری ایام تک مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے. ایسا ہی ہے. لیکن سرکار غوث پاک کے پاس جب وہ آ رہے ہیں، علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی یہ ہے کہ ایک علم ظاہری جو کتاب سے آپ لیتے ہیں، کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر القاء فرماتا ہے، لیکن یہ سب علم ظاہر کے بعد ہے. جس حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا عطا فرمایا. تو اب یہاں سے جب آپ حاصل کر رہے ہیں تو وہ ابن جوزی کے نزدیک وہ تفاسیر 11 یا 12 ہے بہت زیادہ. اس دور کے اعتبار سے علم تفسیر 11 یا 12 تفاسیر جو ان کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ آپ دیکھتا ہوں کہ اس سے آگے کیا بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ 11 سے نکل کے 40 تفسیروں تک پہنچ رہے ہیں تو ابن جوزی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی یہ میرے علم میں، ہاں یہ بھی میرے علم میں، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، اور آئے تھے وہ امتحان کرنے کے لیے.
سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. تو یہ عرض کرنے کا مدعا مقصد یہ ایک واقعہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو 40 سال لوگوں کو وعظ و نصیحت کے لیے عطا فرمائے، وہ ایسے تھے کہ فقط یہ نہیں کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں اور پھر 13 علوم کے اندر بیٹھ کر کے پڑھانا، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. آج آپ صرف پڑھا لیں، نحو پڑھا لیں، 3-4 کتابیں آپ پڑھاتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. آپ 13 علوم میں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر زور کے بعد قرآن پاک کی درس و تدریس، اس سے غافل بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد افتاء نویسی، یہ ساری چیزیں، یعنی جو علم حاصل کیا آپ نے لوگوں کو تک پہنچایا، یہ فقط علم ظاہر نہیں تھا، یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالی نے خاص آپ کے دل پر القاء فرمایا. اور اللہ تعالی نے خاص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیضان آپ کو عطا فرمایا، جو لعاب دہن ڈالا گیا، پورا واقعہ آپ نے اپنے ابتدائی تمہیدی کلمات میں ذکر کیا. تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے حسن اہتمام کیا گیا کہ ایک حسنی حسینی سید خاندان کا ایک نوجوان جب مسند پر آ کر بیٹھے گا تو جب خلق خدا اس کی طرف راغب ہوگی تو علوم ظاہر بھی لوگوں کو ملیں گے، علوم باطن بھی ملیں گے. فقط یہی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ضرب یضرب کی گردانیں پڑھتے رہیں گے، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ بھی اپنی زبان سے کہتے رہیں گے. اور فقط ان کی زبان ذاکر نہ ہوگی، بلکہ جب وہ علم حاصل کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو لا الہ الا اللہ یعنی ضرب یضرب کی گردان الگ چل رہی ہوگی، لا الہ الا اللہ کی گردان الگ چل رہی ہوگی، اور اس ضرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاکیزہ اور مصفہ و منقع کر رہا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا امتحان میں کامیابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 47 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد معمول بنا لیں، انشاءاللہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کرو گے تو تمہیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہوگی. سید الاولیاء پیارے غوث الورا، سید الاولیاء پیارے غوث الورا، خضر حق آشنا پیارے غوث الورا، خضر حق آشنا پیارے غوث الورا. وہ مجدد بھی تھے مجتہد بھی تھے، وہ مجدد بھی تھے مجتہد بھی تھے، وہ عارف و رہنما پیارے غوث الورا، عارف و رہنما پیارے غوث الورا. قاسم علم و عرفان مولا علی، قاسم علم و عرفان مولا علی، قاسم علم و عرفان مولا علی، بحر علم الہدا پیارے غوث الورا، بحر علم الہدا پیارے غوث الورا. تشنائے لطف و رحمت یہ ساجد بھی ہے، تشنائے لطف و رحمت یہ ساجد بھی ہے. میں کرم کی پلا پیارے غوث الورا، میں کرم کی پلا پیارے غوث الورا. سید الاولیاء پیارے غوث الورا، خضر حق آشنا پیارے غوث الورا.